السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً میں اردو سے عربی میں ترجمہ کے چھوٹے چھوٹے جملے پیش کرتا رہوں گا، لہٰذا اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے اس ویڈیو میں کچھ جملے پیش کیے جا رہے ہیں، تو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ میں ہرگز بھوکا نہیں رہ سکتا، تو آپ کہیں گے لن استطیع صبرا علی الجوع۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ہرگز میں بھوک پر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ استطاع یستطیع، استطاعتن کا معنی قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، اور صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، کنٹرول کرنا، یعنی ہرگز میں بھوک پر کنٹرول کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اگر یوں کہنا ہو میں پیاسا نہیں رہ سکتا، تو آپ کہیں گے لن استطیع صبرا علی العطش۔ اگر یوں کہنا ہو میں ہرگز مایوس نہیں ہوں گا، تو آپ کہیں گے لن استسلم للیأس ابدا۔ استسلم یستسلم، استسلامن کا اصل معنی ہوتا ہے جھکنا، سری تسلیم خم کرنا۔ لفظی ترجمہ ہوگا ہرگز میں نا امیدی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں ہرگز مایوس نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو میں آپ کو آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے انا اريد ان اکافیک علی ما اسدیت علی من جمیل۔ کافا یکافی مکافاتن کا معنی بدلہ دینا، اور اسدا یسدی اسدان، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، یا جمیل کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک، احسان۔ جمیل کا ایک معنی خوبصورت کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جمیل سے مراد حسن سلوک یا احسان۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ میری تمنا پوری ہو گئی، تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے بلغت ما تمنیت۔ بالکل سمپل جملہ ہے۔ ما تمنیت وہ چیز جس کی میں نے تمنا کی، ما موصولہ ہے، اور یا بلغ یبلغ کا معنی پہنچنا نہیں کریں گے۔ بلغ کا لفظ جب کسی امید یا تمنا کے الفاظ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا۔ اگر یوں کہنا ہو اللہ نے میری تمنا پوری کی، تو آپ کہیں گے بلغنی اللہ ما تمنیت۔ اسی بلغ کو باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے، بلغ یبلغ تبلیغاً۔ میں نے میرے پاس جو سب سے اچھے کپڑے تھے وہ پہنے، تو اس کو آپ عربی میں کہیں گے لبست افخر ما عندی من الثیاب۔ یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جو کہ عندی میرے پاس ہیں، من الثیاب یعنی کپڑے، یعنی وہ کپڑے جو میرے پاس ہیں۔ اور افخر کا معنی عمدہ، اچھا، فخر کے قابل۔ وہ کپڑے جو کہ میرے پاس ہیں ان میں سے سب سے اچھے جو کپڑے تھے وہ میں نے پہنے۔ اگر یوں کہنا ہو کہ زیادہ دیر تک پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی وجہ سے میں اکتا گیا، تو آپ اس کو عربی میں کہیں گے ادرکنی الملل بعدما اطلت القراءۃ والمطالعۃ۔ ملل کا معنی اکتاہٹ، ادرکن الملل کا لفظی معنی ہوتا ہے اکتاہٹ نے مجھ کو پا لیا، یعنی اکتاہٹ مجھے لاحق ہو گئی۔ اور ماں یہاں پر مصدریہ ہے جو مصدری معنی کے اندر کر دیتا ہے۔ میرے مطالعہ کرنے کے بعد، میرے لمبے اور میرا لمبے مطالعہ اور پڑھنے کے بعد،
ادرکن الملل بعد ما اطلت القراءۃ والمطالعہ. اگر یوں کہنا ہو تجھ کو دیکھنے والے کو انتہائی جوان لگتا ہے حالانکہ تیری عمر 100 سال سے بھی بڑھ گئی ہے، تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے تبدو لمن یراک فتن فی مقتبل شبابک وان جاوزت المیۃ من الاعوام. تبدو کا معنی تو ظاہر ہوتا ہے، بدائے ابدو کا معنی ظاہر ہونا. لمن یرا کا من موصولہ ہے، وہ شخص جو کہ تجھے دیکھے، جو شخص تجھے دیکھے اس کے سامنے تبدو تو ظاہر ہوتا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فتن، نوجوان. فی مقتبل شبابک، مقتبل شباب کا معنی ہوتا ہے بالکل نئی جوانی. تو فی مقتبل شبابک اس کا مطلب ہوتا ہے تیری نوجوانی میں. وَإِن جَاوَزْتَ الْمِئَةَ مِنَ الْأَعْوَامِ، اگرچہ تو 100 سال سے تجاوز کر جائے. اگر یوں کہنا ہو کہ زید طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا تو آپ کہیں گے تعرض زید لألوان من التعذیب. تعرض، یہ تعرض کا معنی زد میں آ جانا، نشانہ بن جانا. زید زد میں آ گیا، نشانے پر آ گیا. لالوان من التعذیب یا لون کی جمع الوان، اس کا معنی ہوتا ہے قسم قسم. بہت یہاں لون کا معنی رنگ نہیں کریں گے، اقسام بتلانا ہو، انواع بتلانا ہو تو اس کے لیے الوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لالوان من التعذیب یعنی قسم قسم کی تکالیف. اگر یوں کہنا ہو کہ ہماری درس گاہ میں زیادہ سے زیادہ ہوشیار کوئی طالب علم نہیں ہے تو آپ اس کا عربی میں یوں کہیں گے لیس فی فصلنا طالب اکثر ذکاوۃ من زید. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ہماری کلاس میں کوئی طالب علم نہیں ہے جو زیادہ ہو ہوشیاری کے اعتبار سے زید سے، یعنی زید کے مقابلے میں. اور اسی کو اگر یوں کہنا ہو کہ ہماری کلاس میں زید سے زیادہ کند ذہن کوئی طالب علم نہیں ہے تو آپ یوں کہیں گے لیس فی فصلنا طالب اکثر غباوۃ من زید. اگر یوں کہنا ہو ہمارے محلے میں عائشہ سے زیادہ کسی عورت کے رشتے نہیں آئے، یعنی سب سے زیادہ رشتے منگنی عائشہ کی آئی، تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے لیس فی حینا امرأۃ اکثر خطابا ولا رغابا من عائشۃ. یہ خطابا منگیتر، منگنی رشتہ ڈالنے والا، اس کو کہا جاتا ہے منگیتر. تو عربی میں منگیتر کو کہا جاتا ہے خطاب. اور رغاب کا معنی رغبت کرنے والا. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ہمارے محلے میں کوئی عورت نہیں ہے جو زیادہ ہو منگیتر کے اعتبار سے اور رغاباً رغبت کرنے کے اعتبار سے. کس سے رغبت؟ عائشہ سے. اور اگر یوں کہنا ہو ہمارے محلے میں عائشہ سے زیادہ شرمیلی کوئی عورت نہیں ہے تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے لیس فی حینا امرأۃ اکثر حیاء من عائشۃ. ہمارے محلے میں کوئی عورت نہیں ہے جو زیادہ ہو شرم کے اعتبار سے عائشہ کے مقابلے میں. مجھے ایک ہفتے کی مہلت دیجیے تو اس کا آپ عربی میں یوں کہیں گے اعطنی مہلتا من الوقت ولیکن اسبوعا. یعنی مجھے وقت کی کچھ مہلت دیجیے اور چاہیے کہ وہ ایک ہفتہ ہو. لفظی ترجمہ ولیکن اسبوعا کا معنی ہوگا اور چاہیے کہ وہ ایک ہفتہ ہو، یعنی ایک ہفتے کی مہلت دیجیے. آپ سے مل کر جو خوشی ہوئی اس کے بارے میں مت پوچھیے، یعنی بہت زیادہ خوشی ہوئی تو اس کو آپ کہیں گے لا تسل عن فرحی بلقائک. جو بھی بھلائی یا برائی ہمیں پہنچتی ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کو ہم دور کر سکتے ہیں نہ لوٹا سکتے ہیں. اس کا آپ عربی میں یوں کہیں گے کل ما ینالنا من خیر او شر مقدور علینا لا حیلۃ لنا فی دفعہ
ولا سلطان لنا علی ردہ۔ نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پانا، لفظی ترجمہ ہوگا ہر وہ چیز جو ہمیں ملتی ہے، یعنی بھلائی یا برائی، مقدور علینا وہ ہم پر تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ مقدور علینا اس کا مطلب ہوگا تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ لا حیلۃ لنا فی دفعہ، اس کو دور کرنے میں، اس کو ہٹانے میں ہمارے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے۔ ولا سلطان لنا علی رد، سلطان کا معنی طاقت و قوت، کنٹرول، اور نہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے اس کے رد کرنے پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بھلائی یا برائی ہمیں پہنچتی ہے وہ مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کو ہم دور کر سکتے ہیں نہ لوٹا سکتے ہیں۔ اگر یوں کہنا ہو کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے اس کے مرنے کے بعد میرے لیے کافی دولت چھوڑی، جس کو حاصل کرنے میں نہ میں تھکا اور جس کو جمع کرنے میں نہ میں نے محنت کی، تو آپ اس کو عربی میں یوں کہیں گے مات ابی وخلف لی بعد موتہ ثروۃ ہائلہ۔ ثروۃ ہائلہ، ثروۃ کا معنی دولت، جائیداد، اور ہائلۃ کا معنی زبردست، بھاری بھرکم، زیادہ۔ لم اتعب فی اقتنائها ولم اقدح فی جمعها، اس کے حاصل کرنے میں تھکا نہیں، ولم اقدح فی جمعها، اور اس کو جمع کرنے میں نے محنت نہیں کی۔ تعب یتعب، تعبن کا معنی تھکنا، محنت کرنا، اور قدح یقدح کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، جافشانی کرنا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے تمہارے پاس آنے میں شرم آتی ہے تو آپ یوں کہیں گے یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک، یعنی شرم مجھے روکتی ہے اس بات سے کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ اگر یوں کہنا ہو کیسے تو نے تیری موٹی لکڑی سے میرے بچے کو مارنے کی ہمت و جرت کی، تو آپ اس کو یوں کہیں گے کیف جرؤت علی ضرب الطفل بعصاک الغلیظۃ۔ غلیظۃ کا معنی سخت، یہ عصا کی صفت ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی میں آپ کو آپ کے حسن سلوک کا بدلہ دوں گا۔ اس کو آپ عربی میں یوں کہیں گے سأجزیک علی صنیعک الجمیل فی القریب العاجل۔ عاجل کا معنی جلدی ہی اور قریب کا معنی نزدیک، تو فی القریب العاجل کا ترجمہ ہوگا جلدی ہی، قریبی وقت میں۔ اگر یوں کہنا ہو کہ جو آدمی کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرے گا، تو اس کو عربی میں یوں کہیں گے لن یخذل اللہ من صمم علی بلوغ مقصد نبیل۔ اس کو آپ مقصد پڑھیں گے، ویسے مشہور تو لوگ مقصد بولتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مقصد پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا اللہ ناکام نہیں کرے گا۔ خذل یخذل، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ناکام کر دینا، بے یارو مددگار چھوڑ دینا وغیرہ۔ اور صمم یصمم تصمیما کا معنی پکا ارادہ کرنا۔ تو ہرگز اللہ ناکام نہیں کرے گا اس شخص کو جو اچھے مقصد کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کرے گا۔ نبیل کا معنی شریف، اچھا۔ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے تو اس کو سیدھے سادے الفاظ میں تو آپ یوں کہیں گے بیتی امام المسجد، لیکن اسی کو دوسرے انداز میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیتی مطل علی المسجد۔ اطل یطل اطلالا باب فعل سے ہے، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے آنا، سامنے ہونا، نظر آنا، جھانکنا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے،
اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیتی مطل علی المسجد۔ یہ تھے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔